ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سمین مقدم ماشاءاللہ مجلس صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے 5ویں سورہ جو کہ 120 آیات سبحان اللہ. 2842 الفاظ واہ واہ 12207 حروف پر مشتمل سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ خطیب کی محنت میں بولا کریں. کسی نے کیا خوب کہا کہ جب ممبر میں بیٹھا شخص بول رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا علم بولتا ہے، اور سامنے بیٹھے لوگ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بولتے، ان کا عشق بولتا ہے. ہمارے متقیان کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ اللہ بولے کہ تعارف بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ان الانسان الانسان مخبوء تحت لسانہ ہی. انسان پہچانا تب ہی جاتا ہے جب بولتا ہے. واہ واہ واہ. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جیو قبلہ سورہ مائدہ وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ولایت علی ابن ابی طالب کی مہر لگا کے دین کو تکمیل کا درجہ دیا ہے. واہ 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 واہ. آپ کی مرضی ہے شاہ جی، آپ کے دادا کا ذکر آپ جیسے سنیں. میں نے کہا یہ وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ولایت علی ابن ابی طالب کی مہر لگا کے دین اسلام کو تکمیل کا درجہ دے کے اسی سورہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے ولایت علی کے صدقے میں تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. واہ نعرہ حیدری. زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. بعض لوگ شرما کے نعرہ حیدری کا جواب دے دیں، ارے شرمائے تو وہ اس کا نام لینے میں شرمائے جس نے کسی میدان میں آپ کو شرمندہ کیا ہو. حیدری کوئی عام نعرہ نہیں ہے. ایک نعرے میں 2 پیغام جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری، باقی مومنین کہتے ہیں یا علی. ایک حیدر کا نام آتا ہے، ایک علی کا نام آتا ہے. جب حیدر کا نام آتا ہے یہودیوں کو خیبر یاد آتا ہے. جب علی کا نام آتا ہے منافق کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ مائدہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے
حسنین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ المائدہ اعطی الاجر من کل یہودی و نصرانی یتنفس فی دار الدنیا اعطی لہ من الأجر 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. حسنین کے نانا نے ارشاد فرمایا میری امت کا جو شخص اس سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا، تلاوت وہ کرے گا، اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں آئیں گی، کتنے اس کے درجات بلند ہوں گے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا اس روئے زمین پر بسنے والے جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے عدد کے مقابلے میں پروردگار عالم سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دے گا. سورہ مائدہ کی پورے قرآن کی تلاوت کی نہیں، فقط سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے کی یہ عظمت ہے. اگر آپ متوجہ ہوئے تو یہ نقطہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اس حدیث مبارکہ نے مسلمان کے مقام و منزلت کو یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں بلند کر دیا ہے. اس حدیث نے واضح کر دیا اے مسلمان اپنی قدر و منزلت کو پہچان، اپنی فضیلت کو پہچان، اپنی شان و شوکت کو پہچان، تیری کتنی قدر و منزلت ہے. اے مسلمان یاد رکھنا سورہ مائدہ کی تلاوت تم کرو، سانس یہودی لے گا درجے تیرے بڑھیں گے، سانس نصرانی لے گا گناہ تیرے معاف ہوں گے. سورہ مائدہ قبلہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، جو کہ پروردگار عالم نے اسی سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والے دسترخوان کا ذکر کیا ہے، اسی لیے اس کو سورہ مائدہ کہا گیا. لیکن یہ سورہ مائدہ جس کتاب کا حصہ ہے اس کا نام ہے قرآن، اور قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. جب آفاقی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اگر میں قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھوں کہ یہ آفاقی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں اگرچہ سورہ مائدہ کا لغوی معنی جو بھی ہو تو یہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں قرآن مجید میں ایک ایسا مائدہ، ایک ایسا دسترخوان موجود ہے جس دسترخوان کے اوپر ہدایت بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے، رہنمائی بھی موجود ہے، اور اسی دسترخوان سے اس سورہ کو تلاوت کرنے والے کو ولایت کا پیغام بھی ملتا ہے. اگر اس دسترخوان پہ آپ تشریف لے کے آئیں، اس سورہ مائدہ کی تلاوت کریں تو آپ کو اس دسترخوان پہ شریعت ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں وضو کا حکم بتایا گیا ہے، جس میں غسل کا حکم بتایا گیا ہے، جس میں تیمم کا حکم بتایا گیا ہے، جس میں قصاص کی شرائط لکھی گئی ہیں، جس میں گواہی دینے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جس میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، جس میں چور کی سزا معین کی گئی ہے. ارے یہ سورہ مائدہ ہے. اگر آپ اس کی تلاوت کریں، اس دسترخوان پہ آ کر بیٹھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہو، یہ دسترخوان کہتا ہے میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت میری چھاتی پر لکھی ہوئی ہے. اگر آپ اسی سورہ مبارکہ مائدہ کی تلاوت کریں، قرآن کے اس دسترخوان پہ تشریف لے کے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دسترخوان فقط دسترخوان ہدایت نہیں، فقط دسترخوان شریعت نہیں، فقط دسترخوان رہنمائی نہیں، بلکہ اگر اس سورہ کے مضامین کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وہ اسی دسترخوان پہ موجود ہے. وہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم یتقون، یہ آیت
ولایت بھی اسی دسترخوان میں موجود ہے. تو میں مختصر کر کے کہوں, اگر آپ قرآن کے اس دسترخوان پہ آئے تو آپ کو رقیب بھی ملے گا, ولی بھی ملے گا. یا علی یا علی یا علی مدد ہے. واہ واہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, واہ 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 واہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. واہ 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 واہ. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا. تو یہ اللہ کا خطاب کیسے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے خطاب ہے. اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے, اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ما من آیت انزل اللہ وفیہا یا ایھا الذین آمنوا الا علی امیرها و رئیسها. ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, ان تمام آیات کے سردار کا نام بھی علی ہے, امیر کا نام بھی علی ہے. کتنا پیاسا صاحب, جب ان آیات کے امیر کا نام علی ہے تو مصداق علی والے ہوں گے. کتاب میں جو مصادیق ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کے جو مصداق ہیں وہ کون ہوں گے؟ علی والے ہوں گے. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے علی والو, یہود و نصارہ کی ولایت نہ لینا, تمہارے لیے علی کی ولایت کافی ہے. اس خوبصورت بات کو کسی کی نظر بد نہ لگے. آباد و شاد رہیں. بعضهم اولیاء و بعض, ان کے دھوکے میں نہ آنا. یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی ولی نہیں بن سکتے. ہاں, جب مشکل وقت آتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی بن جاتے ہیں, مسلمانوں کے ولی نہیں بنے. بس آخری نقطہ آگے بیان کرنا ہے اسی آیت کو لے کر, آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے. دیکھیے ایک مسئلہ, اب چھوٹا ہوں بڑی بات سمجھ کر جملے کو نظر انداز نہ کیجیے گا. ایک مسئلہ ہے جو زبان زد عام ہے کہ احتیاط صاحب, اگر مجھے آپ کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو میں فوراً کہوں گا یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. نہیں سمجھے؟ اگر کسی کی فیکٹ اچھی نہیں لگی قبلہ تو وہ کیا کہے گا, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. اگر آپ فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں, کہتے ہیں ایران کا ایجنٹ ہے. اگر آپ کسی کے افکار کی ترویج کریں, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. اور آج مارکیٹ میں وکیل بھی بہت آگے ہیں. جو بھی تھوڑا بولنا سیکھ لیتا ہے, ممبر پہ جاتا ہے, عوام کی پذیرائی اسے ملتی ہے تو کیا کہتا ہے, میں وکیل ولایت ہوں, میں وکیل علی ہوں, میں مدافع علی ہوں, میں فلاں ہوں. تو وکیل بھی مارکیٹ میں بہت آگے ہیں. دیکھتے ہیں اس پروردگار عالم کے کلام کے محضر میں جا کر عرفان شاہ جی پوچھتے ہیں اللہ کی کلام, یہ جو سمسیا بنی ہوئی ہے, یہ جو مشکل بنی ہوئی ہے, یہ جو الجھن بنی ہوئی ہے, کوئی بھی کسی کو بغیر سوچے سمجھے ایجنٹ کہہ دیتا ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا کیا معیار ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کون کس کا ایجنٹ ہے؟ جب قرآن کے محضر میں گئے, قرآن کے پاس گئے, سورہ مائدہ کی اسی آیت کو تلاوت کیا تو پتہ چلا کہ کون کس کا ایجنٹ ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے ایمان والوں, اے علی والوں, یہود و نصارہ کی ولایت کو کبھی بھی قبول نہ کرنا. بعضهم اولیاء و بعض, ان میں سے بعض دوسرے کے, یہ ایک دوسرے کے ولی ہو سکتے ہیں, تمہارے کبھی ولی نہیں بنیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, یہاں سے بات آگے چلی کہ آج ہر بندہ کسی دوسرے کو ایجنٹ کہہ دیتا ہے. بعض لوگ ہیں جو خود کو وکیل ولایت کہہ دیتے ہیں. تو قرآن مجید کے محضر میں جا کر جب میں نے پوچھا اے اللہ کی پاک کتاب آج میرے اس سوال کا جواب دے دے, تو پروردگار عالم کے کلام نے کہا یاد رکھنا یہ معیار دے رہا ہوں, اس معیار کو قابو کرنا. کون سا معیار؟ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ
شخص فلسطین کے دفاع میں میدان میں بیٹھ کے یہود و نصارہ کا مقابلہ کرے وہ ایجنٹ نہیں ہوتا جو پاکستان کے مومنین کو دستوں گرفتار کر کے برطانیہ بھاگ جائے وہی ایجنٹ ہوتا ہے۔ خود کیا کہتا ہے؟ میں وکیل ولایت ہوں، میں وکیل علی ہوں۔ اے بدبخت، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ولایت کے نام پہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم اتنا سمجھتے ہیں اگر تو وکیل ولایت ہوتا، اگر تو وکیل علی ہوتا تو وہاں سے بھاگ کے علی کے پاس آتا، ملکہ برطانیہ کے پاس نہ جاتا۔ آج فلسطین کے قضیے نے واضح کر دیا کہ جو شخص فلسطین کے روتے ہوئے بچوں کی آوازوں کو سن کے آبدیدہ ہو جائے وہ مظلوم کے ساتھ ہے، اور جو ان مظلوموں کی ظلم پر آواز بلند نہ کرے سمجھ لیں وہ ظالم کے ساتھ ہے۔ اور مکتب تشیع کا یہ ایک امتیاز ہے کہ بلا مکتب تشیع اور کربلا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیشہ مظلوم سے محبت کرتے ہیں، ظالم سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ جو درس ہے یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ درس ہمیں کربلا نے دیا ہے۔ دیکھیے ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، ہائے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، تو ہم کربلا سے کافی سارے درس لیتے ہیں۔ مظلوم کی مظلومیت پہ آبدیدہ ہونا، آنسو بہانا، ان کے حق میں آواز بلند کرنا، یہ درس بھی ہم نے کربلا سے لیا ہے۔ یاد رکھیے اگر جلتے ہوئے خیموں سے سکینہ کے رونے کی آواز سن کے آج ہم نہ روتے، اس وقت نہ روئے ہوتے، تو آج ہمیں مظلوم فلسطینیوں کی مظلومیت کا احساس بھی نہ ہوتا۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے اگر کربلا نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر ہم نے مسلم ابن عقیل کی مظلومیت کو محسوس نہ کیا ہوتا تو فلسطین کے جوانوں پہ گریہ بھی نہ کرتے۔ ہاں اللہ اکبر، کتنا مظلوم ہے مسلم ابن عقیل۔ جب خوف نے لوگوں کو مسلم ابن عقیل سے دور کر دیا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک خانہ خدا تھا، ایک مسلم ابن عقیل تھا، کوئی دوسرا شخص مسجد میں موجود نہ تھا۔ بے یار و مددگار مسلم ابن عقیل مسجد سے باہر نکلے، لیکن جائیں تو کہاں جائیں، مدینے کا شہر ہے، گلیوں کا پتہ نہیں ہے، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، کوئی ہمدردی دکھانے والا نہیں ہے، نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کھانا پوچھنے والا ہے، نہ ہی کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ مسلم ابن عقیل اس کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے۔ مسلم ابن عقیل ایک جگہ پہ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئے۔ ایک بڑھیا نکلی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے جب مسلم ابن عقیل کو دیکھا تو کہا، جوان میرے گھر کے دروازے پہ نہیں بیٹھو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب دوسری مرتبہ واپس آئی دیکھا مسلم بیٹھے ہیں، اس بڑھیا نے پھر اپنے لفظوں کو دہرایا، مسلم نے چپ کر کے سن لیا۔ جب تیسری مرتبہ نکلی اس نے کہا، اے جوان میں نے کہا ہے نا اپنے گھر چلے جاؤ، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ مسلم نے رو کے کہا، اے مومنہ میرا کوئی گھر ہوتا تو میں جاتا۔ تعارف ہوا، مومنہ نے پہچانا کہ میرے آقا و مولا ہے۔ یہ مومنہ جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، کمرہ فراہم کیا، آقا مولا یہ کمرہ ہے، آپ اس میں آرام کیجئے۔ عزادارو مسلم ابن عقیل کمرے میں گئے، مصلی عبادت بچھایا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل آپ خوش نصیب ہیں، کوفے کا شہر ہے، آپ کو سر چھپانے کے لیے کمرہ ملا، آپ نے سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اے مسلم ابن عقیل یہی کوفہ کا شہر ہوگا، کچھ دنوں کے بعد آپ کے دو یتیموں کو لایا جائے گا، ایک مومنہ ان کو پناہ دے گی۔ اے مسلم ابن عقیل آپ تو آرام سے عبادت کرتے رہے، لیکن آپ کے دو یتیم شہزادوں کو گھر کے ستون کے ساتھ سراسل کر کے رسیوں سے باندھ کے ان کے چہروں پہ تماچے لگائے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مسلم ابن عقیل نے عبادت کرنا شروع کی۔ ایک وقت ایسا آیا مسلم ابن عقیل نے گھوڑوں کی آنکھوں کو سنا، لشکر کے شور کو سنا، مسلم نے مسلح چھوڑا، اپنی تلوار اٹھائی، اپنا سامان اٹھایا، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ مومن آگے بڑھی کہا مولا یہ ظالم لوگ ہیں، بے حیا لوگ ہیں، مولا یہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ گھر میں ہی رہیے۔ عزاداروں توجہ سے سنیے گا، امیر مسلم نے کہا اے مومنہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، میں ایک ہاشمی جوان ہوں، حسین کا سفیر ہوں، اگر میں اس گھر سے باہر نہ نکلا یہ بدبخت لوگ آپ کے گھر کو پامال کر دیں گے۔ میں کہوں گا ہے مسلم ابن عقیل، آپ کو ایک مومنہ کے گھر کی پامالی کا اتنا احساس